رحمان کا مہینہ ہے رمضان، بخشش کا ہے سامان، اس ماہ میں نازل ہوا قرآن، مالک کا ہے احسان۔ سورہ مبارکہ منافقون کی ذیل میں ہم انشاءاللہ اپنی گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں گے، اور اصل ہدف جو ہے وہ شناخت منافقین یا شناخت نفاق کہ نفاق ہوتا کیا ہے، منافق کون ہوتا ہے، اور منافقین نے طول تاریخ میں دین مبین اسلام کو جو نقصانات پہنچائے ہیں ان کے حوالے سے گفتگو انشاءاللہ آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ میری خواہش یہ ہے کہ جتنے بھی ہمارے عزیزان اس میں شرکت کر رہے ہیں اگر وہ ایک کاغذ اور قلم ساتھ رکھیں، تاکہ کچھ مطالب ایسے ہیں کہ جو انشاءاللہ میں بیان کروں تو اس کو اگر نوٹ کرتے رہیں تو کچھ چیزیں سمجھنے میں بھی اور یادداشت کے عنوان سے بھی خدا نے چاہا تو مفید ثابت ہو۔ سب سے پہلا جو مرحلہ ہے وہ یہ ہے کہ اس بات کو اپنے ذہن اچھی طرح سے رکھ لیجئے کہ قرآن کا جو موضوع اصلی یا موضوع محوری ہے وہ خود انسان ہے۔ یعنی ہر کتاب کا کوئی نہ کوئی موضوع ہوا کرتا ہے، قرآن کریم کا اگر مرکزی اور محوری موضوع ہم قرآن کریم سے دریافت کرنا چاہیں تو جس طرح سے علماء ارشاد فرمائے کہ قرآن کا جو موضوع ہے وہ خود انسان۔ اب انسان کو موضوع بنانے کے بعد انسان سے ریلیٹڈ تمام ابعاد میں قرآن کریم نے گفتگو کی ہوئی ہے، اشارے موجود ہیں، اور مثلا یوں سمجھ لیجئے کہ اگر اس کائنات میں خلقت کے اعتبار سے ایک اہم ہدف پروردگار کا خلقت انسانی ہے اور اشرف ترین مخلوق انسان ہے، تو اس انسان کی ہی کامیابی اور اسی کے لیے لاہ عمل کو طے کرنے کے لیے جو مینول پروردگار کی طرف سے بھیجا گیا ہے وہ قرآن ہے۔ لہذا اگر انسان کی اپنی حیثیت کائنات میں جو ہے وہ مرکزی اور محوری ہے تو اس کے لیے جو کتاب لاہ عمل کے طور پر آئے گی، اس کے لیے جو کتاب مینول کی صورت میں آئے گی، وہ بھی اسی طرح سے مرکزی اور محوری حیثیت رکھتی ہے۔ اب مرکزی حیثیت رکھنے کے اعتبار سے لازمت ہے اگر انسان کی ضروریات میں تمام دیگر علوم ہیں، مثلا انسان میٹر سے ریلیٹڈ چیزوں کا علم جاننا چاہتا ہے جو اس کے مادی رشد کے لیے ضروری ہے، تو قرآن اس سے بھی ڈیل کرتا ہے، لہذا اس کے بھی طرف اشارے قرآن کے اندر موجود ہیں۔ اگر انسان کی ترقی اور رشد کے لیے ہیومن سائنسز امپورٹنٹ ہیں اور ان کی اپنی اہمیت ہے تو قرآن آلسو ڈیل ود دا ہیومن سائنسز، اور اگر اس کی روحانی، معنوی اور عبادی ضروریات کی بحث آتی ہے تب بھی قرآن از اسٹل دیئر ٹو گائیڈ ہیومن۔ اور سب سے زیادہ اہم اور امپورٹنٹ موضوع جو قرآن کا ہے وہ جس کو قرآن نے ڈیل کیا ہے وہ خود انسان کی اپنی شناخت ہے۔ اب انسان کی اپنی شناخت کے اعتبار سے لازمت ہے مشہور و معروف حدیث پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس کسی نے اپنے آپ کو پہچان لیا، فقد یعنی بات تحقیق حتماً، عرف ربہ اس نے اپنے پروردگار کو پہچان لیا۔ خوب پس پروردگار کی پہچان کا جو وسیلہ عرفان نفس کے ذریعے سے آگے بڑھتا ہے، اس عرفان نفس کے لیے بھی جو کتاب درکار ہے وہ قرآن کریم ہے۔ لہذا قرآن کریم کا ایک اہم شعبہ یا ایک اہم سبجیکٹ اسی کے اندر، یا جسے کہنا چاہیے کہ ایک موضوع فرعی جو ہے وہ خود انسان شناسی ہے۔ لہذا قرآن کریم نے انسان شناسی کے عنوان سے ایک مفصل بحث کی ہے جو کہ فعلاً ہمارا موضوع نہیں۔ انسان شناسی کی بحث کا پھر ایک اور ضمنی موضوع وہ ہے دشمن شناسی۔ یعنی اب آپ کسی بھی دنیا کے سبجیکٹ کو اٹھا کر دیکھ لیں، آپ میڈیکل پڑھتے ہیں تو جہاں میڈیکل میں آپ انسان کے جسم کی ساختار، اس کے اسٹرکچرل ڈیزائن پڑھتے ہیں، اس کی اناٹومی پڑھتے ہیں، فزیولوجی پڑھتے ہیں، وہیں پر آپ ایک سبجیکٹ پڑھتے ہیں پیتھولوجی کے نام سے۔ پیتھولوجی کیا ہے؟ پیتھولوجی یہ کہ اگر یہ جسم کسی اٹیک کے ذریعے سے بیمار اور
کا شکار ہوگا، یعنی کوئی چیز اس جسم کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتی ہے تو اس چیز کا مقابلہ کیسے کرنا ہے، یعنی بیماریوں کا مقابلہ کیسے کرنا ہے۔ اب یہ ایک موضوع ہے بایولوجی میں، میڈیکل میں، جہاں ہم انسان کے بدن کے حوالے سے گفتگو کرتے ہیں، وہیں پر اس بدن کے دشمن کے حوالے سے بھی گفتگو کرتے ہیں، اور یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ بھائی اس بدن کیا چیز ہے جو نقصان سکتی ہے۔ جب ہمیں ان دشمنوں کا پتہ لگ جاتا ہے تو دوسرا مرحلہ کیا ہے، ان کا علاج، کہ اس پر بحث کی جائے کہ بھائی اب اس کا علاج کیسے کیا جائے گا۔ بے عین ہی اسی طرح سے اسلام جب انسان شناسی کی گفتگو کرتا ہے اور انسان کو بتاتا ہے کہ بھئی انسان تم ہو کیا، تمہاری کریشن کیا ہے، تمہاری فزیکل کریشن کیا ہے، تمہارے اندر جو معنوی طور پر روحی اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے تمہیں، یعنی نان مٹیریل کریشن تمہاری، اس کی کیفیات کیا ہے، یہ سب کچھ جب بتا دیتا ہے تو ساتھ ساتھ چونکہ کامل کتاب ہے، کمپلیٹ کوڈ آف لائف ہے، سو دیر از اے ویری امپورٹنٹ ٹاپک جو ہے وہ یہ ہے کہ بھئی انسان تمہارا دشمن کون ہے۔ You must know your enemy to save yourself from your enemy۔ لہذا قرآن انسان کو اس کے فزیکل اینیمی سے بھی بچاتا ہے، اور اس کے حوالے سے مرض کے حوالے سے بھی گفتگو اور اشارات قرآن کریم میں موجود ہیں، اور انسان کا معنوی اور روحی جو دشمن ہے اس کے حوالے سے بھی قرآن نے گفتگو کی ہے۔ اچھا، معاشرتی یعنی سوشل آپ کا اینیمی ہوگا، اس کو بھی قرآن نے ڈسکس کیا ہے، آپ کا جو سیاسی دشمن ہوگا اس سے بھی ڈسکس کیا ہے، آپ کا جو اکنامک اینیمی ہوگا اس سے بھی ڈسکس کیا ہے۔ اگر آپ قرآن کا ڈیپلی مطالعہ کریں تو یو ول فائنڈ کہ ان ایوری اسفیئر اور ایوری ڈائمینشن آف ہیومن لائف انسان کے رشد اور ترقی کی بھی بحث موجود ہے، اور اس رشد اور ترقی کی راہ میں جو چیز رکاوٹ بن سکتی ہے اس کو بھی قرآن کریم نے ڈسکس کیا ہے۔ اب ان دشمنوں میں کہ جو انسان کے دشمن ہیں، قرآن نے تقریباً 5 قسم کے جو ہے وہ دشمن گنوائے ہیں۔ ان میں سے ایک دشمن جو ہے وہ کفار ہیں۔ البتہ اگر میں اشد دشمنین سے بات کروں، یعنی اشد عداوتن سے بات کروں، تو مشرکین اور یہودیوں کو اللہ تعالیٰ نے ایک اس میں کھڑا کیا ہے۔ یعنی قرآن کریم کی آیت ہے کہ اپنے پیغمبر سے ارشاد فرماتا ہے پروردگار سورہ مبارکہ آل عمران میں، لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا۔ اے میرے حبیب تم حتماً لَتَجِدَنَّ، اس میں لفظ کے اندر 3 تاکیدیں موجود ہیں، لام تاکید ہے، پھر نون تاکید ثقیلہ ہے، یعنی خفیفہ بھی نہیں ہے، ثقیلہ ہے، تو یہ تاکید ہے، یعنی حتماً بالضرور ڈیفینیٹلی یو ول فائنڈ، کیا پاؤ گے تم؟ لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً الَّذِينَ آمَنُوا، وہ لوگ جو ایمان لے کر آئے، ان سے لوگوں کے درمیان میں بدترین دشمنی کرنے والا کس کو پاؤ گے؟ الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا، یہودیوں کو اور اب علامات ہے، جب قرآن نے لفظی اعتبار سے یہود کو مقدم کیا ہے تو ہمیں یہ بات سمجھ میں آ جاتی ہے کہ یہود جو ہیں وہ مومنین کے ترین دشمن، اور والذین اشرکوا اس کو مقدم مؤخر کیا ہے، بعد میں ذکر کیا ہے، تو سیکنڈ نمبر پر آتے ہیں مشرکین اور کفار۔ بس جو ٹاپ پائرورٹی دشمن، سب سے زیادہ خوفناک دشمن اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کسی کو بیان کیا ہے، دیٹ از یہود، اور اس کے بعد والذین اشرکوا، مشرکین اور کفار۔ اب یقیناً آپ میں سے بہت سو کے ذہن میں ایک دم سے ایک بھونچال قسم کا اٹھا ہوگا اور ایک سوچ نے جنم لیا ہوگا کہ بھئی ہمارے حساب کتاب میں تو شیطان جو ہے وہ ہمارا سب سے بڑا دشمن ہے۔ شیطان کو یاد رکھیے گا، قرآن نے شیطان کو بڑا دشمن کے عنوان سے نہیں گنوایا ہے، شیطان کو دشمنی کے اعتبار سے عدو مبین کے طور پر گنوایا گیا۔ مبین کہتے ہیں روشن، کھلے ہوئے کو۔ اگر دشمن کھل جائے، سامنے آ جائے، تو اس کی دشمنی اتنی خطرناک نہیں رہتی۔ جو دشمن چھپا ہوا ہوتا ہے وہ خطرناک ہوتا ہے زیادہ۔ اس اعتبار سے اب دیکھیں گفتگو کو غور کیجئے گا، اشد الناس عداوۃ للذین آمنوا والذین آمنوا الیہود والذین اشرکوا، اس آیت کی ذیل میں بھی یہودیوں میں سے بھی، اب کون سا یہودی زیادہ خطرناک ہوگا؟ وہ جو کہ اسلام کا لبادہ اوڑھ کر اسلام کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرے گا۔
بس آپ فرق دیکھیں، آپ ایک یہودی وہ ہے کہ جو یہودی بن کر اسلام کو نقصان پہنچا رہا ہے، ڈیفینیٹلی اس کا نقصان کم ہے. ایک مشرک اور کافر وہ ہے جو کہ مشرک اور کافر کے عنوان سے دین مبین کو نقصان پہنچا رہا ہے. لیکن انہی دونوں میں کہ اگر آپ ایسے دشمن کو کنسیڈر کریں کہ جو چھپ کر یعنی اسلام کا لبادہ اوڑھ کر اسلام کی شکل میں آ کر اسلام کو جو ہے وہ نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا ہے، تو اگر آپ کسی بھی عاقل سے بات کریں گے تو وہ یہی کہے گا کہ یہ زیادہ خطرناک دشمن ہے. اب دیکھیے اسلام کی بڑی خوبصورت ٹیکنیک ہے یہ کہ یہودیوں کو بیان کیا دشمن اور مشرکین کو، ادھر سے شیطان کے بارے میں بھی بات کی. ہم یہ بات جانتے ہیں کہ جس کی دشمنی آشکار ہو جائے، جس کی دشمنی کھل جائے، وہ اتنا خطرناک دشمن نہیں رہتا. لہذا اس کنسیڈریشن کے ساتھ اب جب ہم دوبارہ سے ری ارینج کرتے ہیں چیزوں کو، تو پھر قرآن اور روایات کی روح سے بھی اور انسانی عقل کے اعتبار سے بھی جو دشمن سب سے ٹاپ پر آتا ہے وہ بیسیکلی ہے منافق. اب بیسیکلی مسئلہ کیا ہے منافق کا؟ مثلا اس طریقے مثلا اللہ تعالیٰ نے یہ کیوں نہیں کہا کہ لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْمُنَافِقُ، جبکہ منافقوں کے بارے میں پوری سورہ بھی موجود ہے، منافقوں کے حوالے سے پوری گفتگو بھی موجود ہے. تو اللہ تعالیٰ نے منافقوں کا نام یہاں پر اس طریقے سے لے کر کیوں نہیں لیا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیے منافق جو ہوتا ہے نا، اس کا اپنا کوئی دین ایگزیکٹلی ہوتا نہیں ہے. منافقت از ناٹ ایگزیکٹلی اے ریلیجن. اب ہوتا یہ کہ وہ بظاہر میں تو اپنے آپ کو مسلمان شو کر رہا ہے، لیکن جو بھی اپنے آپ کو بظاہر مسلمان شو کرے گا، پیچھے تو یہ دیکھنا پڑے گا نا کہ اس کا ریشہ بیسیکلی کہاں سے رہا ہے. مطلب یہ کس ٹائپ کا منافق ہے؟ آیا یہ کوئی یہودی ہے جو کہ اسلام کی شکل اختیار کر کے اسلام کو نقصان پہنچا رہا ہے، یا مشرک ہے کہ جو اسلام کو نقصان پہنچا رہا ہے؟ اسی لیے غور کیجئے گا، ایک نقطہ دے رہا ہوں، اس پر بہت غور کیجئے گا کہ اگر آپ غور کیجئے گا، کیا میں نے کہا آپ سے غور کا نقطہ یہ کہ اگر قرآن یہ کہتا ہے کہ یہود اور مشرک اسلام کے اور مومنین کے بدترین دشمن ہیں، اشد الناس عداوہ، تو میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ اسلام پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسلام لانے سے لے کر اب تک بدترین دشمنی کا اظہار کہاں ہوا ہے؟ ایک دوسری طرف بہترین مومنوں کی جماعت کہاں جمع ہوئی ہے؟ اب جب میں آپ سے یہ بات کروں گا آپ کا ذہن آٹومیٹیکلی کہاں پہنچے گا؟ کربلا. کربلا وہ جماعت، کیونکہ دیکھیں ہم نہیں کہہ رہے، امام حسین کہہ رہے ہیں کہ جیسے اصحاب مجھے ملے، نہ میرے نانا کو ملے، نہ میرے بابا کو ملے. اس کا مطلب یہ کہ امام حسین کے ساتھ جو افراد ہیں وہ سارے کے سارے کون ہیں؟ بہترین ہیں. اور خود امام حسین کون ہے؟ انا من الحسین، حسین منی و انا من الحسین. بس پیغمبر کے ریپرزنٹیٹیو امام حسین ہے، اور اصحاب کی جگہ پر آپ کے اصحاب اور آپ کے اصحاب پیغمبر کے اصحاب سے اور امام علی علیہ السلام کے اصحاب سے زیادہ بہتر اصحاب ہیں. تو پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ مومنین کی جو بہترین جماعت اب تک زمین پر، اب تک کی بات ہو رہی ہے، زمین پر اگر کہیں جمع ہوئی ہے تو وہ امام حسین اور آپ کے اصحاب ہیں. یہ الذین آمنو کا بہترین مصداق ہے. اور اشد الناس عداوہ، لوگوں میں سے بدترین دشمنی کی بھی جو مثال ہے وہ انہی کے ساتھ پیش آئی ہے، وہ کربلا میں آئی ہے. اب سوال صرف یہ رہ گیا کہ جو کربلا میں امام حسین کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں یہ تو بظاہر مسلمان ہیں، اور یہی بنیادی طور پہ یاد رکھیے گا ہماری بنیادی جنگ ہی یہی ہے. ہم سے کہا جاتا ہے نا بعض اوقات یہ کہ یہ بحث ہے، انشاءاللہ میں آگے آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، اس کو تفصیل سے عرض کروں گا. جی مسلمان شیعہ جو ہیں وہ صحابیوں کو برا بلا کہتا ہے، صحابہ کو برا بلا کہتا ہے، یہ تہمت ہے. اچھا بعض اوقات کیا ہوتا ہے، یہ سائیکولوجیکل گیمز ہیں. آپ کسی جھوٹ کو شدت کے ساتھ بیان کرنا شروع کریں تو اس کے اوپر سچ کا گمان ہونے لگتا ہے، اور اگر آپ کسی حقیقت کا انکار کرنے لگ جائیں، ایک گفتگو ہے، ایک بحث ہے جو کہلاتی ہے بیہیویئر آف انڈیفرنس. اب بیہیویئر آف انڈیفرنس کے بارے میں جنہوں نے اکنامکس، MBA وغیرہ وغیرہ میں سے کچھ بھی پڑھا ہوا ہوگا ان کو پتا ہے کہ انڈیفرنس نامی ایک چیز ہوتی ہے، انڈیفرنس کرو ہوتا ہے جو کہ کنزیومر بیہیویئر میں پڑھایا جاتا ہے، تو وہ تھوڑا بہت انڈیفرنس کے لفظ سے واقف ہوں گے. لیکن میں ان کو بھی بتا دوں کہ جس انڈیفرنس بیہیویئر آف انڈیفرنس کی میں بات کر رہا ہوں دیٹ از ناٹ اکنامک بیہیویئر، دیٹ از اے سائیکولوجیکل بیہیویئر. بیہیویئر آف انڈیفرنس کیا ہے؟ بیہیویئر آف انڈیفرنس یہ ہے
کہ آپ کے بارے میں اگر لوگ انڈیفرنٹ ہو جائیں آپ کا وجود اپنا خطرے میں پڑ جائے گا۔ مثلا مثال ایک بات ہے کہ میں آپ کو کمرے میں بیٹھاؤں اور یہاں سے 20-25 لوگ آ کے کمرے میں ادھر ادھر ایسے چیزوں کو دیکھیں اور آپ کو ٹوٹلی اگنور کر دیں، تو تھوڑی دیر بعد آپ کو یہ خیال ہونے لگے گا کہ پتہ نہیں میں کمرے میں ہوں بھی یا نہیں۔ اب اسی کیفیت کو آپ شدید لیول پر لے جائیں، ایکسٹریم لیول پر لے جائیں کہ کہیں آپ کے ساتھ کچھ ایسا بہیو ہو تو آپ کو اپنا وجود خطرے میں لگنے لگتا ہے کہ بھائی میں ہوں بھی یا نہیں، ایسا نہ لگے ہو رہا ہو کہ میں سمجھ رہا ہوں کہ میں ہوں اور میں نہیں ہوں، وجود خطرے میں پڑ جاتا ہے انسان۔ لہذا بیہیویئر آف انڈیفرنس، بیہیویئر آف اگنورینس، یہ جو بیہیویئر یہ بڑا خوفناک ہے۔ اس میں البتہ ہم تھوڑے سے قصوروار ہیں، کیا ہم نے بعض صحابہ کا جو حق بنتا تھا اس اعتبار سے ہم نے ان کو کبھی اتنی اہمیت نہیں دی، یہ ہماری غلطیوں میں سے ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اب اگر سمجھ میں آتی ہے بات تو ہمیں اس کو چینج کرنا چاہیے، اور ہمیں بے شدت ایسے افراد کا ذکر اپنے درمیان کرنا چاہیے مانند جناب ابو ذر، جناب عمار یاسر، جناب سلیمان، جناب مالک اشتر، جناب عبداللہ ابن مسعود رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ ہماری جان، مال، عزت، آبرو، ہر چیز قربان ہو ان صحابہ، اور جب ان کا ذکر صحیح معنی میں کیا جائے گا، اب دیکھیں ہماری غلط تھی، یہ یاد رکھیے گا کہ اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام کا جو درجہ ہے وہ اس سے بہت افضل ہے کہ عرب کے بعض جہلا اور بعض بدوؤں سے ان کا مقابلہ کرایا جائے۔ توہین ہے ائمہ کی، توہین ہے یہ باقاعدہ۔ مقابلہ کرانا آج جائیے یہ اصحاب ہے، یہ بھی دیکھیں آپ پیغمبر کا کسی سے مقابلہ کراتے نہیں کراتے، کیوں؟ آپ کہتے ہیں بھی پیغمبر اوپر ہے۔ یاد رکھیے گا کہ جو ہمارا نظریہ پیغمبر کے بارے میں ہے وہی نظریہ ہمارا امامت کے بارے میں ہے۔ امامت، ہم جس امیر المومنین کی بات کر رہے ہیں، ہم جس کو امام اپنا کہتے ہیں کہ آج حضرت کی شہادت کا دن بھی تھا، وہ امام جس کو ہم امام کہہ رہے ہیں منصوص من اللہ ہے، بالکل اسی طرح سے جس طرح سے پیغمبر ہے۔ جیسے اللہ نے نبی بھیجا ہے اسی طرح سے امام کو بھی اللہ تعالیٰ نے مقرر کیا، اسی طرح سے اللہ کو کیوں، لیکن بھیجنے کا پیغمبر، دیکھیں پیغمبر کے لیے نزول کا لفظ استعمال ہوا، پیغمبر کے لیے لفظ رسالت لفظ استعمال ہوا کہ ہم نے بھیجا، لیکن ائمہ کے لیے نہیں استعمال کیا جاتا، کیوں؟ اس لیے کہ یہ یاد رکھے گا کہ نبوت میں امپورٹنٹ ترین مسئلہ جو تھا وہ تھا وحی رسالی کا۔ کوئی بھی نبی جب تک وحی رسالی کا ادعا نہیں کرتا نبی نہیں ہے، لیکن اب وحی رسالی کا چونکہ اختتام ہو گیا ہے، اگر اللہ امام کے لیے بھی لفظ ارسال استعمال کرے گا تو نبوت اور امامت کا فرق کبھی بھی ظاہر نہیں ہو سکتا۔ اس فرق کو باقی رکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے امامت کے لیے لفظ جعل استعمال کیا، گرچہ جعل کا لفظ اللہ تعالیٰ نے بعض مقامات پر انبیاء کے لیے بھی استعمال کیا ہے، لیکن زیادہ تر جو اللہ تعالیٰ نے امامت کے موضوع میں استعمال کیا ہے لفظ وہ جعلنا، لہذا خلیفہ کے لیے بھی جعل کا لفظ استعمال کیا، امامت کے لیے بھی جعل کا استعمال کیا، کیوں؟ تاکہ یہ عہدے نبوت کے عہدے سے جدا رہیں۔ تو ہو سکتا ہے کہ کوئی نبی تو ہو لیکن خلیفہ نہ ہو، کوئی نبی تو ہو لیکن امام نہ ہو، لہذا حضرت ابراہیم کو جس وقت اللہ تعالیٰ امام بنا رہا ہے تو کیا کہہ رہا ہے؟ انی جاعلک للناس اماما، میں تمہیں لوگوں کا امام مقرر کر رہا ہوں۔ حضرت آدم نبی ہیں لیکن جس وقت خلافت کی بات ہو رہی تھی چونکہ نبوت کے ساتھ اللہ اس کو مکس نہیں کرنا چاہتا، فرمایا انی جاعل فی الارض خلیفہ۔ اسی طرح فرمایا وجعلنا منہم ائمۃ یہدون بامرنا لما کانوا بآیاتنا یوقنون، اور ہم ہیں جو کہ انہی کے درمیان میں سے ائمہ کو مقرر کرتے ہیں جو کیا کرتے ہیں؟ یہدون بامرنا، ہمارے امر سے ہدایت کرتے ہیں۔ بس ائمہ کے لیے لفظ جعل اس لیے استعمال کیا گیا ہے تاکہ نبوت سے امامت کی کیفیت آپس میں مکس اپ نہ ہو جائے، یہ واضح رہے کہ امامت ایک الگ درجہ ہے، نبوت ایک الگ درجہ ہے۔ گرچہ حضرت ابراہیم جیسے افراد بھی مل جاتے ہیں کہ جو نبی بھی ہیں امام بھی ہیں، خود پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی بھی ہیں اور امام بھی ہیں، لیکن آپ کا چونکہ ختم المرسلین کا درجہ تمام درجات مخلوقین میں سب سے زیادہ افضل ہے، لہذا اسی سے آپ کو یاد کیا گیا اور امام کے عنوان سے آپ کو یاد نہیں کیا جاتا۔
لیکن اب چونکہ ختم رسالت کا معنی کیا ہوا؟ ختم رسالت کا معنی یہ ہوا کہ یہ جو نبوت ہے، یہ جو اللہ تعالیٰ نبی بھیجنے کا سلسلہ اس نے شروع کیا تھا، ختم نبوت کا مطلب ختم ہو گیا. لیکن ختم نبوت کا مطلب ختم ہدایت تو نہیں ہے. لکل قوم ہاد، ہر قوم کے لیے ہاد ہے. ہماری قوم کا ہاد کون ہے؟ اور خود پیغمبر فرما رہے ہیں کہ من مات ولم یعرف امام زمانے ہی مات میتۃ الجاہلیہ. یہ تمام کی تمام باتیں یہ بتاتی ہیں کہ ہر زمانے کا امام ہونا چاہیے. بس جس طرح سے نبی منصوص من اللہ ہے، اللہ کی جانب سے امام بھی ہے، بس امامت کا مقائسہ، امام کا مقابلہ ان افراد سے کہ جو غیر معصوم ہیں ان سے کرنا، وہ امامت کی توہین ہے. ہاں آئے ابو ذر سے مقابلہ کرتے ہیں اور لا کر کھڑا کر دیں. اب حضرت ابو ذر ہیں، چیلنج کریں، ڈسکس کریں، لوگوں سے پوچھیں کہ بھائی ابو ذر کیوں ربضہ گیا؟ سوال کریں کیوں ربضہ گیا؟ کیوں خلافت سوم میں اس کو جس کے لیے پیغمبر نے کہا کہ زمین کے اوپر آسمان نے کسی کے اوپر سایہ نہیں کیا جو ابو ذر سے زیادہ سچا ہو، متفق علیہ صحیح السند تمام مکاتب میں حضرت ابو ذر کے بارے میں یہ روایت موجود ہے. چیلنج کر رہا ہوں، پورے عالم اسلام میں ایک بندہ بھی ایسا نہیں ہے کہ جو جناب ابو ذر کے حوالے سے بات کر سکے. تو اب اگر جناب ابو ذر رضوان اللہ تعالی علیہ کہیں کسی خلافت کے مقام کے سامنے کھڑے ہوئے ہوں تو پھر ذرا سا سوچنے کا مقام ہے نا کہ یا پیغمبر سچے ہیں یا نظام خلافت صحیح ہے. اب فیصلہ کریں آپ. اسی طرح سے پیغمبر کی صحیح السند حدیث، پیغمبر کی صحیح متفق علیہ تمام علماء اہل سنت نے نقل بھی کیا، سند بھی، معروف بھی. یعنی اتنی معروف تھی یہ چیز مسلمانوں میں کہ سب جانتے تھے. کون؟ جناب عمار. پیغمبر نے فرمایا عمار، کیا کہا ان کو دیکھ کے، عمار تجھے گروہ باغی قتل کرے گا. اب ڈسکس کرو نا آ کے، جب جنگ صفین کا ذکر آتا ہے تو عمار کو ڈسکس کرو اور کہو، بات کرو لوگوں سے. کہو بھائی اب عمار کو، آج تو سب کو پتا ہے نا کہ عمار کو کس نے قتل کیا؟ جس کو پیغمبر نے 40 سال پہلے بتا دیا کہ گروہ باغی ہے. اب مجھے بتاؤ، میں پیغمبر کی بات مانوں یا ان جھوٹی حدیثیں گڑنے والے کے جو زبردستی امیر شام پر صحابیت کا ٹیگ لگانا چاہتے ہیں ان کی بات مانوں؟ پیغمبر کہہ رہے ہیں یہ باغی ہے، یہ کہہ رہے ہیں صحابی ہے. کس کی بات مانوں؟ پیغمبر کی ہے ان کی؟ تو میں تو پیغمبر کی بات مانتا ہوں بھائی. تو جس کو پیغمبر نے باغی کہہ دیا تمہیں کس نے حق دیا کہ تم اس کو صحابی کہو؟ بس اس کا مطلب کیا ہوا کہ ابھی تک منافقت کا وہ ریشہ باقی ہے کہ جو صحابیوں کے لباس میں بنیادی طور پر منافقوں کو بچانا چاہتا ہے. اور اس بحث کا مقصد بھی سادہ یہ ہے، اور انشاءاللہ اسی بحث کو ہم آگے بڑھائیں گے اسی ضمن میں کہ اب ہمارے لیے ضروری ہے. دیکھیے میں بات کو پلٹا رہا ہوں پھر پیچھے کی طرف، کہ کربلا میں جو افراد اس وقت کھڑے ہوئے آپ کو نظر آ رہے ہیں، اگر آپ ان کو مسلمان کہیں گے تو آیت اپنے معنی پیدا نہیں کرتی. لہذا علماء نے، آیت اللہ مصباح یزدی نے بھی اس بحث کو پیش کیا ہے، آیت اللہ میلانی نے بھی اس بحث کو اور بھی دیگر علماء کو کہتے ہیں کہ کربلا میں ذرا نقاب الٹ کر دیکھو، تمہیں کسی کا ریشہ یہود کے شاخ میں جا کر نظر آئے گا ملتا ہوا کسی کا مشرک کا. یہ جتنے بھی کربلا میں امام حسین کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں انہوں نے اپنے شجرے واضح کر دیے ہیں، یا یہ یہودیت کی اولاد ہے در واقع یا مشرکین کی. ان کو مسلمان کہنا اسلام کا سب سے بڑا مذاق ہے، سب سے بڑا مذاق. کربلا میں امام حسین کے مقابلے پہ کھڑے ہو جانا، جس کے بارے میں پیغمبر نے کہہ دیا حسین منی و انا من الحسین. اس کے بعد کسی کو بھی اگر آپ تصور کرتے ہیں کہ وہ جو ہے امام حسین کے مقابلے پہ کھڑا ہوا ہے تو حدیث کے مطابق گویا پیغمبر کے مقابلے میں کھڑا ہوا ہے. اب اگر آپ کی کوئی سائنس پیغمبر کے مقابلے میں کھڑے ہونے والے کو مسلمان کہہ سکتی ہے تو علی الاسلام سلام، ہمارا بھی سلام قبول کر لیں امام حسین کے ساتھ ساتھ. لہذا ضروری ہے عزیزان من، تاریخ میں منافقت کے اس جریان کو، یہ جو ایک پورا سلسلہ جاری ہے حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے سے لے کر اب تک، اس سلسلے کو سمجھے بغیر اگر آپ نے یہ خیال رکھا ہوا ہے اور آپ نے یہ تصور کیا ہوا ہے کہ آپ اسلام کے مسائل کو سمجھنے اور درک کرنے کے قابل ہیں تو آپ دھوکے میں. لہٰذا ہماری کوئریز حل نہیں ہوتی. ہمیں سمجھ میں نہیں آتا کہ پیغمبر جو ہے وہ کیوں اپنے آخری زمانے میں اتنے لاچار ہو گئے، بیچارے ہو گئے کہ وہ اسامہ کا لشکر بھیجنا چاہ رہے ہیں، بیماری کے عالم میں مدینہ کے باہر تک جا رہے ہیں، لیکن لوگوں کو اطلاع، یعنی دیکھیں آپ لشکر کہاں ہے، یہ موبائل کا دور نہیں ہے بھیا، یہ انٹرنیٹ کا زمانہ نہیں، اب تو 5G بھی آنے والا ہے. یہ زمانہ پیغمبر کا زمانہ ہے کہ جس میں اگر لشکر چلا گیا ہے اور پیچھے اگر پیغمبر بیمار ہوتے ہیں تو خبر پہنچنے میں ٹائم لگے گا، مگر یہ کہ جاسوس پیغمبر کے ساتھ موجود ہے.
جائیں ذرا صحیح بخاری اٹھا کر دیکھیں، صحیح بخاری کہہ رہی ہے کہ 2 خواتین نے جو ہے پیغمبر کی ان کو زبردستی کچھ ملایا، جس کے بعد پیغمبر کی حالت ٹھیک نہیں ہو سکی، تو پیغمبر کی شہادت کے اسباب تو کتابوں میں واضح طور پر سامنے موجود ہیں۔ تو وہ کون سا زمانہ ہے، وہ کون سے حالات ہیں کہ پیغمبر اگر کاغذ اور قلم مانگ لیں تو لوگ بدتمیزی اور توہین رسالت پر اتر آئے؟ توہین رسالت کرنے والوں سے کہو جاؤ پہلا جو توہین رسالت کا کیس ہوا پہلے اس کو سالو کرو۔ اگرچہ تمہیں کاغذ اور قلم دینا سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، تب بھی تمہارا طرز تخاطب توہین آمیز ہے پیغمبر سے۔ لہذا پیغمبر اپنی زندگی کے جو آخری 2 ہفتے ہیں وہ نہایت مظلومیت میں گزار رہے ہیں۔ تو پتہ کریں نا کہ کیا ہے۔ اب جب تک آپ کو پیغمبر کی مظلومیت سمجھ میں نہیں آئے گی، آپ کو سقیفہ کے بعد امیر المومنین کی مظلومیت کبھی بھی سمجھ میں نہیں آئے گی۔ اور ادھر ایک پورا سلسلہ چل رہا ہے، سارے صحابہ بہت اچھے ہیں، سارے صحابہ بہت اچھے ہیں، اور ان سارے میں سے 90% وہ ہیں جو آخری 2 یا 3 سال میں مسلمان ہوئے ہیں۔ جائیں ذرا اٹھائیں ڈیموگرافک انالیسس کر کے دیکھیں، انشاءاللہ عرض کروں گا کل آپ کی خدمت میں ڈیموگرافک انالیسس۔ جب آپ ڈیموگرافک انالیسس کرتے ہو تو کیا پتہ لگتا ہے؟ 90% of the Muslim at the time of the demise and martyrdom of پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ 2 سال کے مسلمان، 3 سال کے مسلمان۔ مجھے یہ فارمولہ نہیں سمجھ میں آتا کہ میں مسلمان گھرانے میں پیدا ہو کر بچپن سے قرآن، حدیث، نماز، روزہ، زکوٰۃ ہر چیز سے واقف ہونے کے باوجود میں ادعا نہیں کر سکتا کہ میں بہت اچھا مسلمان ہوں۔ تو یہ کون سا انجیکشن تھا کہ جو ساری زندگی مشرک اور یہودی اور کافر اور بت پرست رہنے والے کو لگ گیا کہ وہ آخر میں بہت اچھا مسلمان بن گیا؟ اس کو چھوڑ دیں۔ پیغمبر کے زمانے میں مگر زانیوں کو جو ہے رجم نہیں کیا گیا، مگر لوگوں کو قتل نہیں کیا گیا، مگر لوگوں کے ہاتھ نہیں کاٹے گئے، مگر وہ زمانے میں جو ہے وہ یہ سارا کو اگر نہیں ہوتا تھا تو تمہاری حدیث کی کتابیں جھوٹی ہیں ساری پہ۔ اور اگر ہوتا تھا، چور کا ہاتھ کاٹا جاتا تھا، تو چور رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسے ہوتا ہے یہ آپ ہی جانتے ہیں، ہم نہیں جانتے۔ زانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسے ہوتا ہے یہ آپ جانتے ہیں، ہم نہیں جانتے۔ تو ہم اپنے دین کے ساتھ مسخرے بازیاں نہیں کرتے، سیدھی سیدھی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس لیے کہا یہ دین کا مسخرہ کرتے ہیں، ہے نا؟ قرآن کی پہلی آیت۔ اب تو بہرحال آپ پہلا سپارہ پڑھے ہوئے آپ کو اتنا زمانہ ہو گیا ہوگا کہ آپ کو یاد ہی نہیں ہوا کہ قرآن میں اس طرح کی کوئی بات ہوئی ہے نا؟ ہر بات ہم پہلا سپارہ جب پڑھ لیتے ہیں اس کے بعد ہمیں یاد نہیں رہتا کہ پہلے سپارے میں کیا تھا۔ فرماتے ہیں کہ یہ جو شیاطین ہیں، یہ جو لوگ ہیں، یہ انہی منافقوں کا ذکر ہے۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّ مَعَكُمْ وَإِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ۔ یہ منافق جو ہیں یہ آتے جب مومنوں کے پاس کہتے ہیں ہم مومن ہیں، ہم ایمان لائے، لیکن جب اپنے شیاطین کے پاس جاتے ہیں بڑی زبردست اصطلاح ہے، انشاءاللہ میں عرض کروں گا آپ کی خدمت میں تفصیل سے۔ اپنے شیاطین کے پاس جب جاتے ہیں تو وہاں جا کر کیا کہتے ہیں یہ لوگ؟ کہتے ہیں کیا ہم تمہارے ساتھ ہیں، ان کے ساتھ ہم کیا کر رہے تھے؟ استہزاء، ہم ان کا مذاق اڑا رہے تھے۔ قرآن نے کہا کہ اللہ یستہزئ بہم، اللہ تعالیٰ ان کا مذاق اڑاتا ہے۔ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، اور ان کو کھینچتا ہے ان کے طغیان میں اندھوں کی طرح سے۔ لہذا یہ دل برداشتہ نہ ہوا کریں، یہ اس طرح کی جتنی بھی باتیں یہ کرتے چلتے ہیں پھرتے ہیں ان کو کرنے دیں۔ یہ استہزاء ہے، سب سے بڑا یہ استہزاء، یعنی انہی کے اپنے سامنے آپ ان چیزوں کو لا کے رکھ دیں تو ان کو پتہ لگے گا کہ یہ اپنے ساتھ دین کے ساتھ مذاق نہیں کر رہے، اپنے ساتھ مذاق کر رہے ہیں۔ ہاں، زانی رضی اللہ تعالیٰ، خدا نہ خواستہ نعوذ باللہ من ذالک، قاتل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چور رضی اللہ تعالیٰ، ہمیں نہیں سمجھ میں آتا ہے۔ اور اس وقت خاص طور پر آپ دیکھیے بڑا ٹیکنیکل طریقے سے جتنے بھی یہ سارے کے سارے ہیں، اب دیکھیے کتنی منافقت ان کی کھلی ہوئی ہے۔ یہ جتنے بھی سپاہ صحابہ، پتہ نہیں داعش اور پتہ نہیں کیا تھا القاعدہ اور پتہ نہیں المائدہ اور جتنی بھی انہوں نے بنائی ساری کی ساری، کبھی انہوں نے کسی یہودی کے اوپر حملہ کیا، کبھی انہوں نے فلسطین کی حمایت میں آواز اٹھائی، کبھی انہوں نے کشمیر کی آواز میں حمایت میں آواز اٹھائی، کبھی انہوں نے وہاں کہ پتہ نہیں میرا کوئی عمل ایسا نہ ہو جائے، انجام نہ دے دوں میں کوئی ایسا عمل کہ جو میری توبہ کو ضائع کر دے، میری توبہ کو ختم کر دے، کہیں میرے ساتھ میں ایسا کچھ اور نہ کر بیٹھوں کہ جو میرے سارے کے سارے عمل کو بالکل ہی ختم کر دے۔ لہٰذا ہمیں خوف اور رجا کے درمیان میں رہنے کی ضرورت ہے۔ انشاءاللہ آگے ہم کوشش کریں گے کہ آیت بہ آیت بھی چلنے کی کوشش کریں، اور لیکن چونکہ کچھ جریانات ایسے ہیں عزیزان من کہ جن کو ابتدائی طور پر سمجھنا تاریخی اعتبار سے ضروری ہے۔ میں کوشش کروں گا کل انشاءاللہ ہم گفتگو کریں گے لفظ نفاق کے اوپر، اور لازمت لفظ
نفاق سے ہی انفاق ہے. تو چونکہ یہ دونوں ایک دوسرے سے مربوط ہیں لفظاً، ٹاپک شاید نہیں ہے، شاید کہہ رہا ہوں لیکن ہے، کیونکہ یہ یاد رکھیے گا خود انفاق نفاق کو ختم کرنا کی ایک چیز ہے. یعنی میں خود اگر چاہتا ہوں کہ میرے اندر سے منافقت کی کیفیت ختم ہو، اور انشاءاللہ میں آیات اور روایات سے آپ کو آیات سے خاص طور پر ثابت بھی کروں گا کہ منافق ہمیشہ انفاق کے مقابلے پر آ کے کھڑا ہو. لہذا ایک طریقہ، ایک راہ اپنے اندر سے نفاق کی جڑوں کو ختم کرنا تا ان کے کہ میں منافق نہ ہو جاؤں، میں منافق نہ بن جاؤں. دیکھیں آپ علاج کریں نا، آپ کورونا پھیلا ہوا ہے، ٹھیک ہے نا، اب چاہے سازش ہی ہو، کیا کریں اب آخر نکلے گی تو لگوانی پڑے گی، ٹھیک ہے نا، مجبوری ہے، کیا کریں اب، سازش ہو یا نہ ہو، بندے کو کورونا ہو یا نہ ہو. یہاں پہ جن کو کورونا نہیں ہو رہا ان کی کیا نام ہے رپورٹیں بھی آ جاتی ہیں کہ یہ کورونا نہیں ہے، اس کے باوجود اس کو اسپتال میں زبردستی باندھ کے مار دیتے، تو کچھ پتہ نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. تو اس کے باوجود جب کورونا نکلیں گے تو پھر ویکسین لگانی پڑے گی. جب ویکسین لگے گی تو اب یہ جو ویکسینیشن کرائی جاتی ہے کس لیے کرائی جاتی ہے؟ حقیقی ویکسینیشن اس لیے کرائی جاتی ہے کہ اگر کہیں برائی کا ریشہ آپ کے اندر پیدا بھی ہو رہا ہو تو آپ کے اندر ڈیفنس سسٹم ہونا چاہیے. تو ون آف دا ڈیفینسو سسٹم ٹو آپ روکنا چاہتے ہیں یا ٹو ایریڈیکیٹ جو ہے روٹس آف نفاق آپ اپنے اندر سے اگر ختم کرنا چاہتے ہیں تو وہ انفاق کے ذریعے سے ہے. اب نفاق کیا ہوتا ہے تھوڑا سا سمجھ میں آ جائے گا تو پھر انشاءاللہ انفاق سمجھ میں آئے گا، اور جب یہ دونوں چیزیں سمجھ میں آ جائیں گی انشاءاللہ تو ہم بحث کو آگے بڑھائیں گے. کوشش کریں گے کہ اس کو صرف اس جہت سے بحث نہ کریں کہ ہماری انگلی، جیسے ہمارے استاد محترم فرمایا کرتے تو مجھے یہ بات بڑی اچھی لگتی تھی کہ ہم جب قرآن پڑھتے ہیں تو جہاں پر بھی قرآن جنت کی باتیں کرتا ہے، مومنین کی بات کرتا ہے، ہم کہتے ہیں یہ آیت ہمارے لیے. اور جہاں بھی اللہ تعالیٰ کفار کی باتیں کرتا ہے، منافقین کی باتیں کرتا ہے، عذاب کی باتیں کرتا ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں یہ دوسروں کے لیے. تو ایسا نہیں ہے، غور کرنے کی ضرورت ہے. اگر ہم قرآن کے ایمان والوں کی واقعاً معیار پر اترتے ہیں تو ٹھیک ہے، تو ان کے لیے تو قرآن کہتا ہے کہ جب ان کے اوپر قرآن کی آیتیں تلاوت کی جاتی ہیں وجلت قلوبہم، ان کے جو دل ہیں وہ کانپتے ہیں. تو اگر آپ کا آیت پڑھتے ہوئے دل کانپ رہا ہے تو آپ مومن ہیں، اللہ تعالیٰ نے بتا دی، علامت موجود ہے. اور اگر دل کانپ نہیں رہا تو میں یہ نہیں کہتا کہ ہم منافق کم مومن نہیں ہے. تو ہمیں تھوڑا سا خیال سے قرآن کریم کا مطالعہ کرنا چاہیے. دعا کرتے ہیں کہ پروردگار اس ماہ مبارک رمضان کہ میں نے تھوڑا سا سلسلہ ایک دم سے شروع کیا گفتگو کا، گرچہ آج جو ہے وہ شہادت مظلومہ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام اور یقیناً تعزیت کا مقام بھی ہے، اور خصوصاً امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت اقدس میں تسلیت پیش کرتے ہیں کہ یقیناً آج اس دل کے اوپر جو ہے وہ غم و حزن کی کیفیت بہت شدید ہوگی، اور ہم ان کے حق میں بھی دعا کرتے ہیں کہ پروردگار ہمارے کچھ اعمال ایسے ہو سکیں کہ اس قلب ناظرین کا جو غم ہے اس کے اندر کچھ کمی ایجاد ہو سکے، اور بحق مظلومیت امیر المومنین پروردگار کے حضور میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی حضرت کے ظہور میں تعجیل فرمائے.